أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر 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 وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والليل إذا يسر التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن يقول يا ليتني قدمت لحياتي
يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. صلوات على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ چند اشعار حاضر کرتا ہوں فضل صاحب کو کہ میزبانی دیکھتے ہی مہمان روشن ہوا، میزبانی دیکھتے ہی مہمان روشن ہوا، فاطمی رومال میں اشک رواں روشن ہوا، فاطمی رومال میں اشک رواں روشن ہوا. لے لیا اللہ نے اس میں محمد سے جو بیم، لے لیا اللہ نے اس میں محمد سے جو بیم. تب محبت کے ورق پہ لفظ ماں روشن ہوا، تب محبت کے ورق پہ لفظ ماں روشن ہوا. ہو گیا سرکار کی آمد سے مکہ محترم، ہو گیا سرکار کی آمد سے مکہ محترم. اور علی سے ہی مکان لامکاں روشن ہوا، اور علی سے ہی مکان لامکاں روشن ہوا. آئی دہلیز علی پر پھر گئی دنیا میں دھوپ، آئی دہلیز علی پر پھر گئی دنیا میں دھوپ. کارواں سے پہلے میرے کارواں روشن ہوا، کارواں سے پہلے میرے کارواں روشن ہوا. ایک حر ہے جس کی قسمت ہو گئی نور مبین، ایک حر ہے جس کی قسمت ہو گئی نور مبین. ایک میسم ہے جو کٹوا کر زباں روشن ہوا، ایک حر ہے جس کی قسمت ہو گئی نور مبین. ایک میسم ہے جو کٹوا کر زباں روشن ہوا، ایک میسم ہے جو کٹوا کر زباں روشن ہوا. وہ بے تحاشا پڑ گیا سجدوں کے ماتھے پر نکھار، بے تحاشا پڑ گیا سجدوں کے ماتھے پر نکھار. جب میرے سینے پہ ماتم کا نشان روشن ہوا، بے تحاشا پڑ گیا سجدوں کے ماتھے پر نکھار، بے تحاشا پڑ گیا سجدوں کے ماتھے پر نکھار. جب میرے سینے پہ ماتم کا نشان روشن ہوا، جب میرے سینے پہ ماتم کا نشان روشن ہوا. وہ ایسی تابانی تھی اہل شام اندھے ہو گئے، ایسی تابانی تھی اہل شام اندھے ہو گئے. جب سرے سرور سرے نو کے سنا روشن ہوا، ایسی تابانی تھی اہل شام اندھے ہو گئے، ایسی تابانی تھی اہل شام اندھے ہو گئے. جب سرے سرور سرے نو کے سنا روشن ہوا. ایک تبسم ہے، ایک تبسم کر رہا ہے ذوفشانی آج بھی، ایک تبسم کر رہا ہے ذوفشانی آج بھی. یہ بتاؤ کب رخ تیرو کماں روشن ہوا، یہ بتاؤ کب رخ تیرو کماں روشن ہوا. ایک تبسم کر رہا ہے ذوفشانی آج بھی، یہ بتاؤ کب رخ تیرو کماں روشن ہوا. اور من لیا چہرے پہ جب شبیر نے اصغر کا خون، من لیا شبیر نے چہرے پہ جب اصغر کا خون. تب زمین روشن ہوئی اور آسمان روشن ہوا. من لیا چہرے پہ جب شبیر نے اصغر کا خون، تب زمین روشن ہوئی اور آسمان روشن ہوا.
اور خون میں ڈوبا ہوا عرفان ایک ننھا سا سر، خون میں ڈوبا ہوا عرفان ایک ننھا سا سر، سورجوں کا دم جہاں نکلے وہاں روشن ہوا، سورجوں کا دم جہاں نکلے وہاں روشن ہوا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ فرمائے کہ ذکر کل کیسے کریں اہل نظر عباس کا، ذکر کل کیسے کریں اہل نظر عباس کا، فکر کی پرواز سے اونچا ہے سر عباس کا، شور دریا کا نہ سمجھو آہٹیں قدموں کی ہیں، آج تک جاری ہے پانی پر سفر عباس کا، شور دریا کا نہ سمجھو آہٹیں قدموں کی ہیں، آج تک جاری ہے پانی پر سفر عباس کا۔ اور دو تین بند سماعت فرمان مقدس کے امام زمانہ عبد اللہ تعالیٰ فرد شریف کی خدمت میں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ کتنی صدیوں سے بلاتے ہیں کہ آپ آ جائیں، کتنی صدیوں سے بلاتے ہیں کہ آپ آ جائیں، بلکہ راہوں میں بچھاتے ہیں کہ آپ آ جائیں، دل چراغوں میں جلاتے ہیں کہ آپ آ جائیں، روز یہ فرض نبھاتے ہیں کہ آپ آ جائیں، انتظار قدم پاک کے افسانے پر اور لوگ ہنسنے نہ لگے آپ کے دیوانے پر، انتظار قدم پاک کے افسانے پر لوگ ہنسنے نہ لگے آپ کے دیوانے پر، تو حافظے میں رخ زیبا تو نہیں ہے لیکن دیدہ و دل میں وہ جلوہ تو نہیں ہے لیکن حسن آخر کا سراپا تو نہیں ہے لیکن، اور میں نے اب تک تمہیں دیکھا تو نہیں ہے لیکن شیر مادر کا اثر جان ہی لے گا تم کو، شیر مادر کا اثر جان ہی لے گا تم کو، اور خون طاہر ہے تو پہچان ہی لے گا تم کو، شیر مادر کا اثر جان ہی لے گا تم کو، خون طاہر ہے تو پہچان ہی لے گا تم کو۔ کتنی صدیوں سے عبادات کے چہرے ہیں دھواں، اشک برسا کے گزر جاتا ہے ماہ رمضان، اس سے بڑھ کر کوئی فریاد نہ ہوگی فغاں، اور تازیانوں سے من النوم کے زخمی ہے اذاں، بغض شبیر میں سر سجدے میں خم ہوتا ہے، اور جلداؤ کے نمازوں پہ ستم ہوتا ہے، جلداؤ کے نمازوں پہ ستم ہوتا ہے۔ ایک سلوات دیکھیں محمد و آل محمد۔ متوکل کی رعونت نے خزانے کھولے، پست ذہنوں کی جسارت نے خزانے کھولے، لو فقیران فضیلت نے خزانے کھولے، پھر سعودی کی حکومت نے خزانے کھولے، تو کر کے مفلس انہیں بدحال بنا دو مولا، اور یہ لٹیرے انہیں کنگال بنا دو مولا، کر کے مفلس انہیں بدحال بنا دو مولا، یہ لٹیرے انہیں کنگال بنا دو مولا۔ بیوی نفرت کرے ایمان بھی لعنت بھیجے، تختیے نقش سلیمان بھی لعنت بھیجے، اور اتنے تختیے نقش سلیمان بھی لعنت بھیجے، بیوی نفرت کرے ایمان بھی لعنت بھیجے، تختیے نقش سلیمان بھی لعنت بھیجے، ایسے حافظ ہیں کہ قرآن بھی لعنت بھیجے، ایسے حافظ ہیں کہ قرآن بھی لعنت بھیجے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ چین دنیا میں ملے راحت عقبہ مل جائے، شدت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے، کاسے دل لیے حاضر ہے در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ صرف ایک قطعہ سماعت فرمائیں۔ پورے نہ ہوں گے دل کے یہ ارماں تیرے بغیر، پورے نہ ہوں گے دل کے یہ
ارماں تیرے بغیر ممکن نہیں ہے درد کا درماں تیرے بغیر. اور تیسرا چوتھا مصرع ہوتا ہے خاص کہ ہاں جائیے کیسا کہ دلوں کو ملے قرار. آ جائیے کہ سب کے دلوں کو ملے قرار. ارے سونا جہاں ہے مہدی یہ دورہ تیرے بغیر. سونا جہاں ہے مہدی یہ دورہ تیرے بغیر. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. قبل اس سے کہ میں خطیب محترم کو آواز دوں، ان کے استقبال کے لیے ایک قطعہ کے زمن کانپوری صاحب نے بھیجا ہے، وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ اے ذاکر حسین تیرا وہ مقام ہے، اے ذاکر حسین تیرا وہ مقام ہے، منبر پہ تو ہے فرش پہ تیرا امام ہے. اے ذاکر حسین تیرا وہ مقام ہے، منبر پہ تو ہے فرش پہ تیرا امام ہے. تشنا لبوں کی تو نے سنائی ہے داستاں، تیرے لبوں کے واسطے کوثر کا جام ہے، تیرے لبوں کے واسطے کوثر کا جام ہے. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید نصرت عباس بخاری صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء شب جمعہ اپنے مرحومین کو میرے مرحومین کو استاد سید شفت جعفر شہید قاسم سلیمانی شہید عارف حسینی اور خاص طور پہ محمد مہدی سلطانہ مہدی اور شبیر حسن ہاشمیہ خاتون اور حاضرین بھی اپنے مرحومین کو شامل حال رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش دیں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویغلق ملوکا ویستخلف آخرین. والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لترا بمقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعداء مجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید
वमा खलक़्तु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। उलमा कराम से माजरत के साथ के बहरहाल उनके सामने जो है वो समा खराशी का बायस बहरहाल लोगों की तामील करते हुए हमारे दोस्त अजीज़ ने काफ़ी अरसे से एक मजलिस के लिए कहा हुआ था और ना होने की वजह से नहीं पढ़ पा रहे थे, लेकिन बहरहाल अभी तौफीक हुई, शब जुमा भी है और शब दुआ शब मग़फ़िरत भी है, तो बहरहाल इसी ज़ेल में चंद जो है वो टूटे फूटे अल्फाज आपके अज़ान आली में मुंतकिल करने हैं, क्योंकि बहरहाल मजलिस इसाले सवाब की है, तरहीम की भी है और ज़ाहिरन हिंदुस्तान में भी देखी जा रही है, तो मुश्किल होता है दो मुख्तलिफ़ ऑडियंस को जम करना। हाज़रीन माशाल्लाह अक्सर तालिब इल्म है और सामने देखने वाली जो है वो आम आवाम है, तो वो कंटेंट जो है वो मिक्स करना थोड़ा सख्त होता है बहरहाल, लेकिन बहरहाल इंशाअल्लाह लुत्फ़ हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा शामिल हाल रहे। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, क्योंकि बहरहाल वक्त के इमाम से मंसूब काफ़ी अशार पढ़े गए। उसी झेल में इमाम फरमाते हैं कि ख़ुद इमाम का मफ़हूम यही है कि अगर मैं भी आखिरी जो है उनके ज़माने को दर्क करता तो ख़ुद जो है वो उनके साथ देता। यानी इससे हमें एक ये इशारा मिलता है कि ख़ुद आइम्मा अलैहिस्सलाम भी आखिरी ज़माने की तरफ बहुत ज़्यादा हमारी तवज्जुहात को मरबूस करना चाह रहे हैं कि वो जो आखिरी ज़माना है या आखिरी जो आने वाला है उसके ज़माने में जो है वो ज़िम्मेदारी बहुत सख्त है, और ख़ास तौर पे हौज़े इल्मिया कुम में रहते हुए कि जो चाहे या ना चाहे उसके नाम के साथ एक टाइटल जो है वो लग जाता है, जिसे हम कहते हैं सरबाज़ इमाम ज़मान। चाहे हमारी तवज्जो हो या ना हो, हम जैसी बहरहाल हौज़े में आते हैं हमारे साथ ये टाइटल होता है। जैसे आज की ज़बान में अगर सोशल मीडिया की लैंग्वेज में कहें तो एक हैशटैग हमारे साथ लगा हुआ है, वो क्या है? हैशटैग सरबाज़ इमाम ज़मान। अब ये कि क्या मैं वाक़ईन उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ या नहीं बढ़ रहा। यकीनन तालिब इल्म जो है हौज़े में रहता हुआ वो कई कदम एक आम शख्स से आगे की तरफ होता है। आम आदमी माशरे में अगर कोई ये कहे, यकीनन आप सब तबलीग पे जाते हैं और आपसे जब कोई ये पूछता है कि हम इमाम के लिए क्या करें, तो यकीनन आप बहरहाल उसका हाल अहवाल पूछते हैं कि पहले क्या किया। लेकिन अब क्योंकि मामला इतना अमूम और इतना आदी हो गया है, अब जब कोई सवाल पूछता है कि इमाम के लिए क्या करें तो ख़ुद एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या अभी तक कुछ नहीं किया तुमने इमाम के लिए, ख़ुद ये सवालिया निशान है। तो वहाँ पर ये कि अब हमने कितना कुछ किया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जिन दौर और जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं और जिस मंतक़े में हम अभी ज़ाहिरी तौर पर हैं और जितनी तेज़ी से हालात तब्दील हो रहे हैं, यहाँ पर यकीनन हमें भी अपनी ज़िम्मेदारी को बहुत बेहतर और बहुत तेज़ी से आगे की तरफ लेके जाना है। हो सकता है यानी ये कंपनी अगर जब कोई बनाई जाती है तो उसका एक गोल 6 महीने का होता है, उसका एक हदफ साल का होता है, फिर वो 5 साल प्लानिंग करती है कि वो यहाँ पहुँचेगी। इसी तरह तालिब इल्म भी अपने लिए एक प्लानिंग करता है, अपने लिए एक बरनामा बनाता है, एक बरनामा उसको हौज़ा देता है, एक बरनामा वो अपनी ज़रूरियात के तहत ख़ुद बनाता है कि बहरहाल जो निज़ाम चल रहा है मुख्तलिफ़ मदारिस का, एक मेरा अपना क्या बरनामा है, मुझे जो है वो चंद सालों में कहाँ पहुँचना है। अगर मैं ख़ुद एक तालिब इल्म होते हुए मेरे पास ये स्ट्रैटेजी या प्लानिंग नहीं है और मैं बस चल रहा है, तो फिर यकीनन मैं आज के ज़माने के साथ अपने इमाम ज़माना की मदद शायद नहीं कर पाऊँगा। मेरे जहन में कहीं ना कहीं रहेगा कि मैं कुछ तो कर रहा हूँ, क्योंकि अब मामला कुछ करने से हल नहीं होगा, अब बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी तेज़ी से दुश्मन काम कर रहा है हम उसके मुकाबले में यकीनन अभी बहुत पीछे हैं बहुत सारे मामलात में। यानी दुश्मन जो है वो कई जहद से हमला कर रहा है। खूब एक तालिब इल्म की ज़िम्मेदारी सिर्फ बहरहाल दर्स और पढ़ना पढ़ाना, खूब ये सब मुकदमात हैं और ये सब झेल मुकदमात उसको कहीं लेकर जाते हैं कि वो कल को इस काबिल बने कि वो सोसाइटी में अपना किरदार अदा करे। अब बहरहाल उसकी सोसाइटी की मुश्किलात दिन ब दिन, जैसे हिंदुस्तान है तो वहाँ की मुश्किलात अपनी हैं, पूरे बड़े सग़ीर की मुश्किलात अलग हैं, वेस्ट में जाएँ तो मुश्किलात अपनी ज़्यादा हैं।
تو وہ جتنی شدت سے دشمن اس ٹائم کام کر رہا ہے، اگر ہم اپنی پرانی پلاننگ پر رہے تو شاید ہم نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ دشمن جو ہے وہ صرف کلچر پہ کام نہیں کر رہا، صرف اقتصاد پہ کام نہیں کر رہا، صرف اسلامک لائف سٹائل، فیملی لائف سٹائل کو بریک کرنے پہ کام نہیں کر رہا، بچوں کی تربیت پہ صرف نہیں، بلکہ ہر جہد کے اندر، یعنی کون سا ایسا میدان ہے کہ جہاں پر اس نے جگہ کو خالی چھوڑا ہوا ہے؟ کوئی ایسا میدان نہیں ہے۔ اب یہ کہ ہمیں کس میدان میں کام کرنا ہے، تو ہمارے لیے بھی سارے میدان خالی ہیں، یعنی آپ جس میدان میں بھی اترنا چاہیں میدان اس ٹائم خالی ہے۔ یعنی اگر آپ بولیں کہ فلانا کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، ٹرانسلیشن کرنی ہے، ایک اچھی کتاب کو معاشرے میں پہنچانا ہے، آڈیو کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے فلانا، تو آپ دیکھیں کہ ہر چیز کے اندر قحط الرجال پایا جاتا ہے۔ کیوں پایا جاتا ہے؟ کیونکہ ڈیمانڈ جو ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے کمیونٹی کی، وہ بہت زیادہ ہے، اور ہماری طرف سے، مطلب میں اپنے آپ کو خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہوں گا، ہماری طرف سے جو آؤٹ پٹ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ یہیں پر امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ امام ایک اپنی حدیث میں اشارہ کرتے ہیں کہ جب انسان متولد ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو سب سے بہترین یا پرترین سرمایہ اس کے پاس ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے وہ اس کے پاس سے بیشترین سرمایہ اس وقت اسی کے پاس ہوتا ہے جب وہ متولد ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ جب اس کی زندگی گزرتی چلی جاتی ہے، یہ سرمایہ اس کا کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور انسان بہرحال اس دنیا سے ایک نہ ایک دن چلا جاتا ہے۔ تو وہ جو سرمایہ اس کے پاس تھا، جتنا اگر اس نے اس کو بہترین استعمال کیا تو یہ سرمایہ اس کو بچا کے لے جائے گا۔ جیسے بالکل انسان ہر روز ہے، اور ہم ہر روز ایک دن ہمارا گزرتا جا رہا ہے، آج کا دن ہم نے کتنا پروفٹیبل کیا، کتنا بہترین کیا، کتنا سود مند کیا، چاہے وہ ایک قدم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک لائن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک جہد کسی بھی طریقے سے۔ اب یہ ہمیں خود سوچنا ہے کہ میں اپنے اس وجود کو، کہ جو بہرحال خدا نے مجھے دیا ہے، مجھے اس کو پے بیک کرنا ہے، مجھے اس کو ریٹرن کرنا ہے۔ یہ جو وجود ہے میرا، یہ کتنا پروفٹیبل ہو رہا ہے، خاص طور پہ یہاں رہتے ہوئے میں ہر روز کتنا پروفٹیبل ہوں۔ اب یہ جو فائدہ ہے، یہ جو سود ہے، یہ دو طرح کا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہو، ایک یہ ہے کہ آپ خود اس عالم سے فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ یہ دو چیزیں جہت میں بالکل مختلف ہیں، لیکن دونوں چیزیں ہیں کہ اب میں بہت سارے مقدمات پر جو نئے طالب علم اگر ہیں تو ان کے لیے تو فی الحال یہ بہت ضروری ہے کہ وہ خود اس وقت اپنے وقت سے، اپنے اطراف سے، اپنی کتب سے، اپنے اساتید سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ خب یہ خود ان کے لیے اس ٹائم پروفٹیبل ہے، اور اگر آج وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے تو کل ان کا وجود معاشرے کے لیے بھی پروفٹیبل نہیں ہوگا۔ یعنی جب میں آج اپنی قدر و قیمت کو نہیں پہچان پاؤں گا تو کل کوئی اور میری قدر و قیمت کو کیسے پہچانے گا؟ یعنی جب میں اگر یہاں رہتے ہوئے خود کھو جاؤں اور پھر میں کل توقع کروں کہ جب میں معاشرے میں جاؤں تو لوگ میری آؤ بھگت کریں، لوگ مجھے کہیں کہ مولانا آئے ہیں، یہ آئے ہیں، تو وہ تبھی ہوگا کہ جب میں نے اپنے آپ کو اس جہت میں اس قابل کیا کہ جہاں مجھے کرنے کی کوشش تھی۔ عزیزان محترم، یقیناً علماء بزرگ ہیں، متوجہ ہیں، بہرحال ان کے سامنے یہ بات کہنا بہرحال طالب علموں کے لیے کہ جو نئے ہیں کہ سختیاں تحمل کرنا اور طے کرنا راستوں کو ضروری ہوتا ہے۔ حوضہ جو ہے وہ پیشنس مانگتا ہے، حوضہ جو ہے وہ استحکامت مانگتا ہے۔ مشکلات مختلف جہت کی ہیں، پڑھائی کی الگ ہیں، زندگی کی الگ ہیں، سوشل ایشوز الگ ہیں۔ ظاہر ہے جب انسان طالب علم، اور آج کل کے جو فائنینشیل حالات چل رہے ہیں وہ تو بہت زیادہ مشکلات ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ پیچھے دیکھیں، نجف کا حوضہ دیکھیں یا خود حوضہ علمیہ کم کو دیکھیں کہ جب اس کی ابتدا تھی، جو ہم سنتے ہیں اساتید سے پڑھتے ہیں کہ کتنی مشکلات کے اندر علماؤں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس راستے پر ڈالا۔ ہمارے پاس تو جو کچھ بھی ابھی ہے وہ تو سب پرانے علماؤں کا ہے، ہم تو اسی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے انہی کتابوں کو پڑھ رہے ہیں، انہی کتابوں کی تشریح کرتے ہیں، انہی کی شرح پڑھتے ہیں، انہی چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ نئی چیز تو ہمارے پاس سے تو نہیں آ رہی ہے، مگر انہوں نے کس طرح کیا کہ جو ہے وہ تربوزوں کے چھلکوں کو کھا کھا کر کس مقام پر پہنچے۔ آیت اللہ جو ہے وہ مہدی ناراکی، جو ملا احمد ناراکی کے والد محترم کے بہرحال جن کی کتاب جو ہے وہ
جامع سعادات جو ہے وہ خود تلخیص کی ان کے جو ہے وہ فرزند محترم میں آیت اللہ شمس الدین ان کی زندگی کے حال نامے میں بیان کرتے ہیں کہ جب وہ نجف کے حوزے میں تھے، فقر یعنی تنگی اتنی آ گئی تھی کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، بچوں کے لیے کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ خوب انہوں نے ایک روایت دیکھی، روایت میں یہ تھا کہ جب آپ کے اوپر پریشانی مشکل آئے تو آپ قبرستان جائیں اور جو مرومین ہے ان کے لیے فاتحہ پڑھیں اور گشائش طلب کریں، خدا آپ کے حالات کو بہتر کرے گا۔ بہرحال وہ کیونکہ نجف میں تھے، وادی السلام گئے، وادی السلام میں انہوں نے فاتحہ پڑھی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جو ہے وہ سواری پر، ظاہر ہے اس زمانے میں خچر اور گھوڑا یہی سب سواریاں ہوا کرتی تھی، ایک جنازے کو لایا جا رہا ہے، 2 شخص اس کو پکڑے ہوئے ہیں، آگے آگے جو شخص چل رہا ہے انہوں نے دیکھا کہ ان کے استاد ہیں۔ اب انہوں نے استاد کو سلام کیا، استاد نے بہت صحیح طرح ان کو مطلب ایسے نہیں کیا کہ انٹرٹین جیسے کہہ کے توجہ دی، یہ تھوڑے سے ناراض ہوئے کہ یار ناراحتی ہوئی کہ کیا وجہ ہے کہ استاد نے میری طرف توجہ نہیں کی۔ جو ساتھ چل رہے تھے ان کو پوچھا کہ استاد صحیح طرح جو ہے وہ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کہا کہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ وہ نہیں ہے۔ کہا مطلب؟ کہا کہ اس کو پکڑو، یہ جو جنازہ جا رہا ہے اس سواری کو پکڑو، خود سمجھ میں آ جائے گا۔ کہتے جیسے ہی انہوں نے ہاتھ پکڑا اچانک سے ایک دریچہ اور باز ہو گیا، دیکھا کہ وہ کہیں اور موجود ہے اور ایک طرف سے روشنی آ رہی ہے۔ اب اس طرف چلنا شروع کیا تو دیکھا ایک سرسبز باغ ہے، بہت بہترین سی جگہ ہے، ایک محل ٹائپ کا بنا ہوا ہے، ایک جوان جو ہے وہ ایک مسند پہ بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی اس نے ان کو دیکھا مسکرایا، اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، انہیں اپنے قریب لے کر آیا تو کہا کہ آپ کون ہیں اور یہ کون سی ایسی جگہ ہے کہ جسے میں نے آج تک نہیں دیکھا، ایسے پھولوں کو نہیں دیکھا، ایسی خوشبو میں نے نہیں کبھی محسوس کی، ایسے رنگ میں نے نہیں دیکھے۔ تو کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس کے جنازے کو لایا جا رہا تھا۔ کہا یہ عالم برزخ ہے۔ کہا کہ وہ روایت کہ جو مومن دنیا میں کہیں بھی انتقال کرتا ہے اس کے بدن کو وادی السلام میں لایا جاتا ہے، تو مجھے جو ہے وہ وادی السلام میں لایا جاتا ہے، اور جو تم دیکھ رہے تھے وہ نہیں ہے بلکہ وہ ملائکہ تھے جو میرے بدن کو لے کر آ رہے تھے۔ کہتا ہے کہ مجھے اجازت ہے میں یہاں دیکھ لوں، گھوم لوں؟ کہا ہاں تم دیکھو گھومو۔ کہا میں اس جگہ سے محظوظ ہوتا گیا، اچانک سے مجھے میرے والدین نظر آئے۔ والدین یعنی عالم برزخ میں ہے تو والدین بھی یقیناً ہے۔ جیسے ہی میں انہیں دیکھا بہت خوشحال ہوا اور وہ بھی مجھے دیکھ کے خوشحال ہوئے۔ ایسے میں وہ غم بھول گیا کہ جو میرے بچے بھوکے ہیں، وہ تنگ دستی ہے، یہ غم تھا، یہ میں بھول گیا۔ لیکن جیسے میرے والدین نے مجھ سے پوچھا کہ بچے کیسے ہیں، اچانک سے وہ غم میرے اندر دوبارہ ایجاد ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ مشکلات ہیں، تنگی ہے، پریشانی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں ایک کمرہ ہے، وہاں پر چاول رکھے ہوئے ہیں، چاول جو ہے وہ لے جاؤ۔ کہا میں لے کے جا سکتا ہوں؟ کہاں لے جاؤ۔ کہا میرے پاس ابا تھی، جتنے چاول آ سکتے تھے میں نے اس میں ڈالے اور گونی سی بنائی اور لے کر پھر دیکھا وہی ایک دریچہ نظر آیا، اس میں گیا اور پھر میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں وادی السلام میں کھڑا ہوا ہوں، لیکن وہ چاول میرے پاس موجود ہیں۔ ان کو لے کر میں گھر آیا، بچوں نے جب چاول دیکھے کھانا پکایا اور اس کو تناول کیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد زوجہ نے کہا کہ یہ چاول عجیب ہیں۔ کہا جتنے بھی میں استعمال کروں یہ کم نہیں ہوتے ہیں۔ تو مجھے بہرحال وہ راز بتانا پڑ گیا۔ جیسے میں نے بتایا بہرحال پھر وہ چاول ختم ہو گئے۔ عزیزان محترم، خوب اس طرح علماء جو ہے یعنی واقعاً اس طرح کے تھے کہ عالم برزخ سے چیزوں کو لے آئے، یعنی اس عالم کے اندر سے لانا آسان نہیں ہے۔ ہماری تو زندگی گزر گئی، کوئی ایک نگاہ کھل جائے کہ ہم بھی کوئی عالم برزخ دیکھ لیں۔ عزیزان محترم، ہدف یہی ہے اصل، یعنی ایک اگر طالب علم روحانی ڈاکٹر ہوتے ہوئے، یعنی روحانی ڈاکٹر بھی آپ چاہیں نہ چاہیں، لوگ تو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ روحانی ڈاکٹر ہیں، تو اب جو روحانی ڈاکٹر ہے وہ روح کو نہ دیکھ پائے یا روحی کمالات کو حاصل نہ کر پائے تو عزیزان محترم پھر انسان کس کی طرف جائے اس ٹائم؟ یعنی اس طرح علماء کرام نے چیزوں کو حاصل کرتے ہوئے آپ کے سامنے، یا بہرحال ہمارے نزدیک آیت اللہ مہراشی نجفی کے خدا بہرحال آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد کی مشکلات ہے، فائنینشیل ایشوز، مشکلات، پریشانیاں، بی بی کی خدمت میں گئے، بی بی سے عرض کیا
کہ بیوی تنگ دستی پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر سکوں، اور آپ توجہ نہیں دیتی ہیں، میں کیسے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ داماد دوں اور یہ کروں. بڑا ایک تھوڑا سا غم اور غصے کی حالت میں واپس آ گئے. آنکھ لگی سوئے، دیکھا کہ حرم کے خادم ہیں، کہا کہ بی بی نے بلایا ہے. کہا میں اٹھ کے جیسے ہی گیا صحن آئینہ صحن امام رضا علیہ السلام میں، تو میں نے دیکھا کہ جو ہے وہ خواتین خدام صحن کی صفائی کر رہی ہیں. کہا کہ یہیں رکیے، بی بی تشریف لاتی ہیں. بی بی تشریف لائیں کیونکہ بہرحال سعادات تھے، اور بی بی کی خدمت میں جھکے اور بی بی سے عرض کیا. بی بی نے کہا کہ شہاب مرشی نام تھا. کہا شہاب، جس دن سے تم کم آئے ہو اس دن سے ہماری تم پر نگاہ ہے. جس دن سے تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیا ہے یا تمہاری طرف توجہ نہیں ہے؟ کہا میں نے معذرت کی، شرمندہ ہوا، میری آنکھ کھل گئی، میں آیا حرم، میں نے گریہ کیا، اور اس دن کے بعد سے میرے حالات میں گشائش پیدا ہو گئی. عزیزان محترم، خوب مشکلات ہیں، یقیناً ہیں اور رہیں گی، نوعیت بدلتی رہے گی. مشکل صرف اقتصادی مشکل نہیں ہوتی ہے. کبھی آپ اپنا خدا نخواستہ کوئی یہاں پر ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا، آپ پہنچ نہیں پائے، کبھی کوئی اور پریشانی، کبھی کوئی اور اصل جو پریشانی ہے عزیزان محترم، ہم اس کی طرف متوجہ ہوں. اصل پریشانی یہ ہے کہ زندگی گزرتی جا رہی ہے اور یہ جو اندر کی نگاہ ہے یہ کھل نہیں رہی. اصل پریشانی یہ ہے. شاید دنیا کی چیزیں، کتب، مفاہیم، گفتگو کرنے کا طریقہ، ترجمے انسان دوسری عالم میں بھی جا کر دوسرے کو بھی سیکھ سکتا ہے، لیکن جو اصل یہ تھا کہ اپنے آپ کو اس عالم تک لے کے جانا کہ جس عالم سے ہم لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں وقت کے امام تک لے کر آئیں، اصل وہ وادی ہے. اگر اس وادی تک نہیں پہنچ پا رہے، یعنی جو امام کی وادی ہے، وہ وادی کہ جہاں پر کربلا والے پہنچے کہ اپنا سب کچھ لٹا کر اپنے امام کے گرد گھوم رہے تھے، ان سے بڑھ کر تو کوئی مشکل نہیں ہے، ان سے بڑھ کر تو کوئی پریشانی نہیں ہے، ان سے بڑھ کر تو کوئی امتحان نہیں تھا، ان سے بڑھ کر تو کوئی آزمائش نہیں تھی. ہم خود کہتے ہیں یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ جو زمین آسمان پر نہیں پڑی، زیارتوں میں پڑھتے ہیں. عزیزان محترم، پھر وہ جو کامیابی ہے وہ یہی راستہ دکھاتی ہے کہ ہمیں اس دنیا کی جو مادیت ہے اس کے اوپر پاؤں رکھ کر عالم ملکوت میں جانا ہے. اگر اس عالم ملکوت کی نگاہ یا اس کی ایک جھلک یا چیز اگر یہاں رہتے ہوئے نہیں کھلی تو عزیزان محترم دنیا کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے کہ جو ہماری اس معنویت کو اجاگر کر سکے سوائے اس حرم کے. یا حرم یقیناً بہت سارے ہیں، لیکن بہرحال کیونکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا معاملہ اسی حرم کے ساتھ ہے، تو یہاں پر یہ ہے کہ ہم مشکلات کو، چاہے وہ حوضے کی ہوں چاہے وہ ذاتی ہوں، ان کو بہانہ نہ بننے دیں اپنی زندگی میں کہ مجھے یہ مسائل تھے، میرے یہ پریشانیاں تھیں. دیکھیں جب آپ معاشرے میں جاتے ہیں نا، کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ وہاں کیا تھا کیا نہیں تھا. لوگ آپ سے چاہتے ہیں کچھ، لوگ مریض ہیں، معاشرہ مریض ہے، مشکلات کا شکار ہے. آج جس طرح دنیا، جیسے میں نے کہا کہ دشمن جو کام کر رہا ہے میڈیا کے ذریعے خاص طور پر، کلچر کو تباہ کر دیا ہے، اسلامک جو ویلیوز تھیں ان کو تبدیل کر دیا ہے. آج گناہ نہیں رہا ہے، آج محرم نہ محرم نہیں رہے. آج میڈیا کے ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، اینیمیشن کے ذریعے آپ 10 تقریریں کر کے آ جائیں توحید پر اور 10 توحید کے درس دے کر آ جائیں، 5 منٹ کی اینیمیشن آپ کی نسل کی توحید کو تباہ کر دیتی ہے. کتنا ہمیں اس کے لیے سد باب ہے، کتنی ہماری نگاہ بینش بصیرت ہے کہ ہم ہونے والے حالات منطقے کو دور اندیشی سے حل کریں. کتنے ہم نے اپنے جان کو اپنے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے. اولا ہم امام کے ظاہر ہے، امام کے خط پر چلنے والے، امام کے اصحاب کے قدموں کے خاکوں کے غلاموں کے غلام، لیکن راستہ تو یہی ہے، وہ راستہ کہ جو ہمیں شہادت کی طرف لے کے جائے. کیونکہ جب ہمارے ارباب نے اپنی گردن کو خدا کی راہ میں دے دیا تو آج کیا ہماری گردن ہمارے لیے مہم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خود مجھے اپنے آپ کو تو باور کرانا ہے کہ کیا میں اپنی جان خدا کی راہ میں دینے سے ڈرتا ہوں یا گریز کرتا ہوں. اگر مصلحت اندیزی اور یوں نہ ہو جائے اور یہ نہ ہو جائے اور گھر کا کیا ہوگا اور اولاد کا کیا ہوگا تو عزیزان محترم پھر میں استوا و مدم. اصل یہ راستہ ہی راستہ نہیں ہے.
یہ راستہ یہ کہ بر میں آ گیا ہوں تو ٹکڑے ہوتے ہوں تو ہوں، اس سے بڑھ کر کیا ہوں کہ جہاں پر کربلا والوں نے اپنے بدن کے ٹکڑے کرا دیے اللہ کی راہ پر، مجھے کس چیز کا خوف ہے؟ مجھے دنیا کی کس طاغوت کا خوف ہے؟ دنیا کی طاغوت کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اور آپ کے سامنے حالات آپ کے سامنے ہے، کتنی بڑی طاقت اپنے آپ کو ظاہری، اپنے آپ کو ابر قدرت کہنا اور اپنے آپ کو یہ کہنا۔ ابھی آپ کے سامنے چند دنوں پہلے ہونے والے واقعے سے دریا کے اندر کس طرح سامنے مجبوری کی حالت میں دنیا کی سپر پاور کھڑی رہی چند سرباز امام زمانہ کے سامنے۔ خوب کیا چیز ہے آخر، کیا چیز ہے؟ ارادہ محکم ہونا، توکل خدا پر ہونا، نہ صرف اپنے، یقیناً خود بھی محنت ہے، لیکن ارادہ جب محکم ہوتا ہے، دشمن جتنا بھی طاقتور ہو، دشمن آپ کو کیا سر، لیکن اگر آپ خود ڈرتے رہیں، ایک ایک قدم پیچھے چلیں، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ جانے محترم کیا ہوا آج تک؟ ہماری مصلحت انگیزی نے، ہمارے پیچھے قدم ہٹنے سے، ہماری ڈر کے گفتگو کرنے سے، ہم اوہ مولانا یوں نہ ہو جائے، یہ ناراض ہو جائیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے، خوب لوگوں کی ناراضگیاں لے لی مول ہم نے کتنی آج جو مشکلات ہیں معاشرے کے اندر، جو آج ہم دیکھتے ہیں اخباریت ہے یا لوگ مجتہدین کے خلاف ہو رہے ہیں یا بات کرتے ہیں یا زبان درازی کر رہے ہیں، اس میں ہم بھی کئی حد تک قصوروار ہیں، کیونکہ ہم نے جرت کا مظاہرہ نہیں کیا، شجاعت کا مظاہرہ نہیں کیا، ہم نے قلم نہیں کیا کاموں کا۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ بولیں جی مصلحت کرنی، اب وہ ختم، اب مصلحت کا ٹائم نہیں ہے جانے محترم۔ یعنی اب دشمن ہر جہت سے آپ کے اوپر آ کر ٹوٹ پڑ رہا ہے، چاہے وہ آپ کا گھر ہو، چاہے وہ، یعنی آپ اس وقت اٹھیں گے جب آپ کا گھر جلے گا۔ یعنی آج یمن، آج سیریا، آج لبنان، آج بحرین، آج فلسطین کے حالات اور ان کے سامنے مقاومت، ایک ہی محور مقاومت ہے، چاہے اس میں سے، لیکن کیا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ امام زمانہ ہمیں کان میں آ کے کہیں گے کہ بھائی اب آپ کام کیجئے؟ یعنی اب ہم کتنا اور نظر آئے ہمارے لیے، کتنی بیانات ہوں، کتنی چیزیں ہمارے لیے روشن ہوں، تو ہمیں خود اپنے آپ کو محکم کرتے ہوئے اپنی اسٹریٹجی کو ڈیزائن کرنا چاہیے۔ زانے محترم خوف کوئی نہیں ہے، خوف کیا ہے؟ ویسے بھی بونس پہ زندہ ہیں، یہ پروفٹ ہے جس ہم زندہ چل رہے ہیں، یہ تو خدا کا شکر ہے کہ جو پروفٹ چل رہا ہے، اب اس پروفٹ کو ہم کو دینا کے وقت آ گیا ہے۔ بھئی ہم نے بلایا، ہم نے رکھا، ہم نے کھلایا، اب کچھ ہمیں بھی دے دو، تب ہم کیا دیں مولا کیا دیں؟ حالات ویسے ہیں، جامع المصطفیٰ، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، یہ مسئلے تو ساری زندگی رہیں گے، یہ مسئلے کبھی حل نہیں ہوں گے، یہ ظہور کے ساتھ ہی حل ہونے والے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں خود ایک اینٹٹی ہوں، ایک وجود ہوں، اور جو بہرحال بزرگان بیٹھے ہوئے فلسفہ جنہوں نے یقیناً جو ہے وہ نظر سے گزرا، یعنی ہر وجود اپنی ایک حیثیت اور ایک مقام رکھتا ہے اس دنیا کے اندر۔ تو میں شک تھوڑی ہوں کہ میں شک ہوں کہ میں ہوں کہ نہیں ہوں، نہ میں ہوں۔ جب میں ہوں تو پھر مجھے اپنے وجود کے اثرات کو مرتب تو کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ جب ایک چھوٹا سا پتھر جھیل میں پھینکا جائے تو ایک ارتعاش پیدا کرتا ہے، چھوٹا سا پتھر۔ بس جانے محترم میں تو اشرف المخلوقات ہوں، میں تو سرباز ہوں امام کا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا وجود ارتعاش پیدا نہ کرے؟ میرا تو وجود ایسا ہو کہ جب وہ اترے جس جگہ پر، معاشرے کے اندر ایک طوفان پیدا ہونا چاہیے، خوف نہیں ہونا چاہیے جانے محترم۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس راستے پر چل رہے ہیں کہ جو اپنی جانوں کو اپنے کف دست میں لے کر آئے۔ یہ امام نے خود فرمایا تھا جب مکہ چھوڑا، کہا کہ جو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے، چند شرائط امام نے بتائیں، آپ مستحضر ہیں ان ساری چیزوں سے، خطبے آپ نے ماشاءاللہ پڑھے ہوئے ہیں، سنائے ہوئے ہیں۔ کہا کہ اگر تم اپنی جان کا بذل کرنا چاہتے ہو تو پھر ہمارے ساتھ چلو، یہ پہلی شرط ہے۔ اگر آج میں اپنی جان کو قیمتی سمجھوں، میں فارورڈ نہیں ہو سکتا، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جانے محترم، جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، اگر قیمت ہے تو صرف خدا کی بارگاہ میں۔ کتنی بہترین بات جو ہے وہ ایک چھوٹے سے ٹاؤن نجف آباد اصفہان کے قریب رہنے والے ایک 28-32 سالہ شہید نے اپنے بیٹے کی وصیت میں لکھا، کیا کہا کہ بیٹا زمانہ فتنہ انگیز پرخطر ترین ہوگا، اپنی قیمت ایسی لگانا کہ خدا تمہارا خریدار ہو، خدا خریدار ہو۔ یعنی یہ جو ہمارے پاس ہے، ہم خود جو اپنے پاس ہیں، اس کی قیمت ایسی لگے کہ خدا خریدے۔
اور یہ قیمت تبھی لگ سکتی ہے عزیزان محترم کہ جب رات کی تاریکی ہو، سحر ہو، دنیا سو رہی ہو، تب میں سر سجدے پہ رکھ کر سبحان ربی العلیٰ و بحمدی کہوں، تب کہ جب شاید ایک عالم غفلت کے اندر ہو لیکن میں اس وقت اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم یہی علماؤں کا خاصہ تھا۔ علماء کرام جتنی زحمتیں کرے، آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ اور اس کے علاوہ جتنے بھی بزرگان تھے، آپ دیکھیں، آپ یقیناً میں بزرگ تو یقیناً اس سے گزرے ہیں، جو نئے طالب علم ہیں ان سے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ سوانح حیات جو ہے وہ علماؤں کی ضرور پڑھیں، کس طرح انہوں نے زحمتیں کی ہیں۔ بعض اوقات آپ کو لگے گا کہ اتنی عبادت کی کیا ضرورت تھی، اتنی محنت کی، یہ وہی محنت تھی جو آج ہمیں ہمارے معاشرے میں علامہ طباطبائی کی صورت میں، آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ کی صورت میں، آیت اللہ مصباح جزدی رضوان اللہ تعالیٰ کی صورت میں جو نظر آ رہا ہے، یہ ان علماؤں کی محنت ہے۔ اگر آج مجھے لگتا ہے کہ مجھے مناجات پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت ہے، تھوڑا میرا سجدہ تولانی ہے، آپ یقین کریں یہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو ریباؤنڈ دیا جائے گا، ریفلیکٹ کرے گا۔ جب آپ معاشرے میں جائیں گے، جتنے آپ کے دنیا میں سجدے یہاں پر سجدے تولانی ہوں گے، وہاں اتنا ہی آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ آج اگر اپنے کسی استاد کے سامنے تلمذ اختیار کیا، گھٹنے ٹیک کے بیٹھیں گے، کل معاشرہ آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکے گا۔ آج اگر کسی اپنے استاد اخلاق کے سامنے سے آپ تواضع انکساری کے ساتھ کھڑے رہیں گے، کل آپ یقین کریں دنیا میں جوان آپ کے سامنے انکساری سے کھڑے رہیں گے۔ آج اگر اپنی نفسانی کیفیت اور حالات کو عرضے کرنے کی طاقت پیدا ہوئی کسی استاد کے آگے، تو کل جوان بھی آپ کے سامنے اپنی شب کی تنہائیوں کو آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ یہ وائس ورثہ ہے، آج کروں گا تو کل ان ساری چیزوں کو ریسیو کروں گا۔ اگر آج یہاں پر کچھ نہیں کر پایا تو یقیناً وہاں بھی ہاتھ خالی ہے، لیکن یقیناً ہماری جو خوش قسمتی ہے کہ ہم اس مکتب سے جڑے ہوئے ہیں کہ جہاں پر کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ دشمن بھی کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس مکتب کے شاگرد اس دستگاہ سے خالی چلے جائیں۔ عزیزان محترم میں بہرحال بہت زیادہ جو ہے وہ مزاحم نہیں ہونا چاہتا، ایک اور جگہ بھی پہنچنا ہے، البتہ اپنے حساب سے میں موقع پر آ گیا تھا، ہمارے دوست نے جو کہا تھا، لیکن بہرحال مجلس جو ہے وہ بہرحال پھر بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہم تاخیر پر نہیں گئے۔ عزیزان محترم شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، اور محرومین کے لیے عالم برزخ اور وہاں تک ان کو پہنچانا چیزوں کو ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر میں خود آج متوجہ نہیں ہوں کہ جو چلا گیا ہے اس کو ضرورت ہے وہاں، تو یقیناً پھر جب میں نے چلے جانا ہے تو کوئی میری طرف بھی متوجہ نہیں رہے گا۔ اس عالم میں کہ جہاں شہید دستغیب اپنی کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں، مختلف واقعات ہیں، آپ نے ماشاءاللہ سنے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، کتاب منازل الآخرہ اس طرح کی کتابوں میں واقعات بھرپور ہیں کہ جہاں پر عالم برزخ کی کیفیتوں سے آگاہ کیا گیا ہے کہ کس طرح عالم برزخ میں عذاب ہے اور کس طرح عالم برزخ کے اندر کسی کو یہاں پر رہنے والے کو باقیت الصالحات کی ضرورت ہے۔ شہید دستغیب بیان کرتے ہیں ایک عالم دین کا واقعہ، ان کے والد محترم کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا، والد سے پوچھا کہ عالم برزخ کا معاملہ کیا ہے، کیسا ہے، عذاب کیسا ہے؟ کہا کہ جو عالم برزخ ہے اس کو میں بیان تو نہیں کر سکتا، میں مثال دے سکتا ہوں، کیونکہ وہ عالم الگ ہے، عالم مجرد ہے، عالم مادہ نہیں ہے۔ کہا کہ عذاب بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو ہے وہ پہاڑوں کے درمیان میں انسان پھنس جائے، فرار نہ کر سکتا ہو اور بھیڑیے جو ہیں وہ اس کے پیچھے لگے ہوں، یعنی فرار ممکن نہ ہو۔ عالم برزخ کا عذاب ایسے ہے۔ کہا یہ جو ہم ہدیہ بھیجتے ہیں، یہ جو ہم نظر و نیاز کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ کیسے پہنچتا ہے مردے کو؟ کہا کہ بالکل مثال ہی سمجھا سکتا ہوں۔ کہا کہ جیسے ایک سخت گرم کمرہ ہو، سانس لینا مشکل ہو، اور ایک کھڑکی کھول دی جائے اور ایک تازہ ہوا کا جھونکا اندر آئے، تمہارا مردے کو کچھ بھیجنا بالکل ایسے ہی ہے۔ ایک صلوات تمام مرحومین کے لیے، اللہم صلی علی محمد۔
خوب یہ عالم ریکوائرڈ ہے عزیزان محترم، یعنی وہ عالم اب اس ٹائم بہرحال جن مرحومین کے لیے یقیناً اصال ثواب ہے ان کو یہ پہنچے گا، بہرحال آپ کے مرحومین میرے مرحومین، خوب خاص طور پہ شب جمعہ سے لے کر جمعہ عصر جمعہ تک کی جو روایات ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مردہ انتظار کرتا ہے، اس کی توجہ اپنوں کی طرف رہتی ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو بہترین تو یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ قرآن، سورت اور اس طرح کی چیزوں کو ہدیہ کرے، اور اس کے علاوہ صدقہ خیرات دینا، اس مرحوم کے نام سے کوئی کام کرنا، چاہے جو ہے وہ چھوٹا ہی سا کیوں نہ ہو، شاید ہمارے لیے چھوٹا ہو لیکن وہاں اس کو اس کی ضرورت، جیسے شب جمعہ صدقہ دینا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی کچھ کر مرحوم کا صدقہ دے دیں تو آپ یقین کریں، بلکہ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ ہر روز جب آپ اپنا صدقہ نکالتے ہیں، اگر آپ اپنے مرحومین کا، بہرحال جو گزر گئے ہیں والد والدہ یا بہرحال جو بھی خدا بہرحال جن کے زندہ ہے ان کو صحت اور سلامتی عطا کرے، آپ کا صدقہ ان کے لیے وہاں ان کو نورانی کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ ہر روز چاہے پاکستان ہندوستان 1 روپیہ 2 روپیہ بھی صدقہ دیتے ہیں تو یہ تھوڑا سا صدقہ بھی ان کی وجود کو، قبر کو، ان کے نورانیت بخشتا ہے۔ یعنی بہت آسان ہے لیکن انسان غافل ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ ہمارے استاد آغا داداشی کہتے تھے کہ اتنا تو تمہارا حق بنتا ہے کہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر اپنی مرحومین کو بخش سکتے ہو، اپنے والدین کو بخش سکتے ہو۔ کتنی دیر لگتی ہے 3 دفعہ سورہ توحید پڑھنا؟ ایک قرآن کے ثواب کے برابر ہے، لیکن بعض اوقات انسان دیکھتا ہے کہ انسان اس سے بھی کرنے سے عاجز رہ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توجہات عالم مادہ میں ہے، توجہ اس طرف نہیں جا رہی ہے۔ اگر توجہ اس طرف چلی جائے تو یقیناً انسان کا نماز سے اٹھنا جو ہے وہ اتنا آسان نہ ہو، کیونکہ ہمارا ذہن جو ہے وہ کمپیوٹر کی طرح ہے، جو ہم ڈیٹا پورا دن ریسیو کرتے ہیں، جب یہ بدن ایک سکون کی حالت میں آتا ہے، جو بہترین سکون نماز ہے، تو یہ ڈیٹا مینوپولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ہم نماز کے لیے شروع کرتے ہیں تو جو دن میں ہم نے ریسیو کیا ہوتا ہے صبح سے شام تک، وہ ہماری نماز میں گھومتا ہے۔ بعض اوقات سوال ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی توجہات کو کس طرح ایک جو ہے متمرکز ایک پوائنٹ پر رکھیں نماز کی حالت میں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں ایسے عمل کو انجام دو جو تمہاری نماز تک تمہیں بہتر لے کے جائے۔ جیسے انسان کھانے سے پہلے اپیٹائزر کھاتا ہے، ایسی چیز کھاتا ہے کہ جو اس کی بھوک کو بیدار کرتی ہے، اجاگر کرتی ہے۔ نماز سے پہلے، نماز کے درمیان میں کوئی بھی نیک کام، کوئی بھی نیک گفتگو، کوئی حدیث، کوئی سورت، کوئی ایک آیت کی تلاوت، یا بعض اوقات کسی اچھی چیز کو دیکھ لینا انسان کے وجود کو ایپیٹائزر دیتا ہے۔ جب انسان اس حالت سکون میں جاتا ہے تو وہی جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے وہی جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ ساری چیزیں محاسبہ چاہتی ہیں، مراقبہ چاہتی ہیں۔ اگر آج ہم خود پریکٹس نہیں کر پائے تو ہم عزیزان محترم یہ جو عالم اتنا مجہول ہے ہم اس کو کشف نہیں کر پائیں گے، اور یہ نہ ہو کہ ہم اس حالت میں جائیں۔ بہرحال روایت پڑھا تھا، وقت بہرحال نہیں ہے کہ اس کو بیان کریں کہ حضرت سلیمان فارسی کا جو آخری وقت تھا اور جو ہے وہ اسبغ ابن نباتہ جب ان کی جو ہے وہ تیمارداری کے لیے ان کی خدمت میں پہنچا تو حضرت سلیمان فارسی نے کہا کہ وہ حدیث طولانی ہے، بس ایک حصہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ کہا میں نے رسول خدا سے سنا تھا کہ جب وقت آخر ہو تو مردے جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ کہا کہ میری حالت ایسی ہے، مجھے قبرستان لے جاؤ، اگر میرا وقت آخر ہوگا تو مردے جو ہے وہ مجھ سے ہم کلام ہوں گے۔ بہرحال وہ لے کے گئے، ان کو تیزی سے انہوں نے سلام کیا۔ بہرحال ایک مردے نے جواب دیا تو انہوں نے پوچھا اہل بہشت ہو یا جہنم ہو؟ کہا میں اہل بہشت ہوں۔ بس ایک حصہ جانے محترم، کافی حدیث طولانی ہے جو بیان ہوئی ہے روایہ، وہ ایک چیز کہتا ہے کہ میں صالح تھا، میں نیک تھا، لیکن اس کے باوجود میری جو روح نکلی ہے، نکالنے کا جو پروسیجر تھا وہ ایسا تھا جو مجھے کئی دفعہ آسمان سے زمین پھینکا گیا۔ یعنی نیک اور صالح شخص کی روح نکلتے وقت کی یہ کیفیت ہے زن محترم۔ خوب ظاہر ہے دیکھیں بہت محنت کی ضرورت ہے زن محترم، بہرحال شب و روز محنت کی ضرورت ہے، ہر نماز میں گریے کی ضرورت ہے۔ وہ جو مناجات مفاتی میں، صحیفہ سجادیہ میں ہیں، ان کے فراز کو صرف پڑھنے کی نہیں،
ان کے فراز کو اپنے وجود پہ محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ یا غنی الاغنیاء انا افقر الفقراء. یہ چوتھے امام جب یہ کہتے ہیں یعنی اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ غنی ہے اور میں محتاج ہوں. میں کتنا محتاج ہوں. یعنی یہ زبان کی گفتگو سے لے کر بہرحال لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اتنا انسان پڑھ لے یا یوں کر لے تو بڑا مقرر بن جاتا ہے. نہیں عزیزان محترم، پوری محتاجی ہے، پوری محتاجی ہے. حافظے کا ایک سیل اگر ذہن سے ہٹ جائے انسان اپنا نام بھول جاتا ہے. انسان کی زبان میں ذرا سی خراش آ جائے بڑے سے بڑا مقرر گفتگو کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے. ذرا سی جو ہے وہ بہرحال جو بھی آپ نے اپنی اسٹریٹجی ذہن میں بنائی ہو اس کا آرڈر ڈس آرڈر ہو جائے، بڑے سے بڑا شخص خطرناک ہے. یہاں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا یہ مقام ہے یا میں نے محتاجی ہے. پستی کے اندر ہے انسان. ہر شخص اپنی کیفیت کو خود جانتا ہے. علماء اکرام آیت اللہ حق شناس بیان کرتے ہیں اپنے ایک درس کے اندر کہ انسان اپنے آپ کو آگ میں جھونکنے کے لیے صبح شام لگا ہوا ہے. اگر خدا کا اس کے اوپر کرم نہ رہے تو یہ بچ نہیں سکتا. اسی لیے عزیزان محترم ہم یہاں رہتے ہوئے بہت ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو اولیاء خدا کی خدمت میں پہنچائیں کہ یقیناً ہم صرف کتابوں کے ساتھ کسی مقام یا منزل پر نہیں پہنچ سکتے. وہ عالم کہ جو عالم ہمارا انتظار کر رہا ہے اس میں انسان کو روح کو کمال پر لے کے جانا ہے. بہرحال اسی دعا تمنا کے ساتھ یقیناً کہ ہم جو زیارت بھی پڑھتے ہیں بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کہ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ بالخیر ہو، اسی کی تمنا کرتے ہوئے شب جمعہ ہے، شب دعا ہے. عزیزان محترم بی بی کے ایام چل رہے ہیں، وہ ایام کہ جب بی بی معصومہ کم کے اندر آئی تھیں، بہرحال زخمی ہوئیں، بعض جگہ زہر دیا گیا، جو بھی بہرحال حالات تھے بی بی جو ہے وہ چند دن قیام کی. یہی ایام ہے 5 دن بعد بی بی کی جو ہے وفات اور شہادت کے دن ہیں. اسی سے بی بی سے توسل کرتے ہوئے کہ یا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ، بہرحال ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں. بی بی آپ نے بڑا کرم کیا، ہم جیسے لوگوں کو مختلف جگہوں سے بلایا، اپنے آغوش میں اپنے جوار میں آ کر جگہ دی. بی بی آپ نے بہت کرم کیا. جب بھی میں پھنسا، جب بھی مجھ پر مشکلات آئیں، جب بھی مجھے میرے گھر والے یاد آئے، آپ کی ذریعے نے مجھے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا میری ماں کی کمی کو، میری اس آغوش کو کہ جس نے مجھے پالا تھا. میں ہمیشہ آپ کی ذریعے کے ساتھ جو ہے وہ خدا کا شکر بی بی کہ بہرحال یہ 1-1.5 سال کے بعد آپ نے ہمیں توفیق دی کہ آپ کی ذریعے کو ہم ہاتھ لگا سکیں. یعنی کتنا احساس ہوتا تھا عزیزان محترم جب حرم کچھ عرصے بند تھا، پھر اس کے بعد ہم ذریعے سے دور تھے، ہمیں اندازہ نہیں تھا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو ہم ہر روز دیکھتے ہیں لیکن شاید احساس نہیں تھا. یا وہ لوگ جو کہ کتنے عرصے سے اب کچھ لوگ زیارت پہ آنا شروع ہو رہے ہیں، کتنے لوگ تڑپ رہے تھے کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں ان حالات میں جہاں دنیا ان جگہوں سے جو ہے وہ محروم ہے، لیکن آپ جو ہے وہ بی بی کے جوار میں ہیں عزیزان محترم. لیکن اس کے باوجود میرا ہاتھ خالی ہے یا معصومہ سلام اللہ علیہ. میں نے وہ نہیں کیا جتنا آپ نے مجھ پر کرم کیا. میں نے اپنی شب و روز کو اس طرح استفادہ نہیں کیا بی بی کہ جس طرح مجھے کرنا چاہیے تھا. جس طرح آپ نے میرے پر ہاتھ کرم کا رکھا، جس طرح آپ نے مجھے ہر مراحل سے گزارا، جس طرح آپ کی وجود کی برکت کی وجہ سے لوگ مجھے بہت اچھا سمجھتے ہیں، لوگ مجھے عالم سمجھتے ہیں، لوگ مجھے فاضل سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں شاید میں بہت کچھ جانتا ہوں ابھی بھی، مگر آپ جانتی ہیں اگر آپ کا کرم نہ ہوتا تو لوگ شاید مجھ سے نفرت کرتے، لوگ شاید مجھے اس مقام پر نہ بٹھاتے کہ جہاں بٹھایا ہے. یہ سب آپ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی ہے بی بی اسی ٹوٹے ہوئے لفظوں کے ساتھ کہ بی بی آپ مدینہ سے چلیں اور اپنے بھائی، اپنے ولی، اپنے امام کی زیارت کے لیے، مگر آپ پہنچ نہ سکیں، آپ رہ گئیں. آپ اپنے وقت امام کی ولایت کا دفاع کرتے کرتے خود دنیا سے رخصت ہو گئیں. مگر کیا کمال کیا امام رضا علیہ السلام نے کہ آپ تو نہ پہنچ سکیں لیکن امام یہ فرما کر گئے
کہ جس نے میری بہن کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، یعنی آپ کی زیارت کو امام نے اپنی زیارت کے برابر قرار دے دیا۔ کیا کمال کیا! یعنی اب ساری زندگی جس کی نگاہیں زری پر پڑتی رہیں گی، جس لمحے پڑتی رہیں گی، جتنی دفعہ پڑتی رہیں گی اذان محترم، بالکل وہی ہے کہ کمن زارنی، یعنی گویا اس نے میری زیارت کی کتنا کرم کیا ہے۔ یہ وجود آسان نہیں ہے اذان محترم، انسان عمل صالح انجام دے ساری زندگی اور وہ بھی نیت اور ارادے کے ساتھ دے، پھر وہ مستحق ہوتا ہے بہشت کا۔ لیکن یہاں پر کیا کہا کہ جس نے معصومہ کی زیارت کی معرفت کے ساتھ وجب لہ الجنت، اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ یعنی کیا؟ یعنی وجود اتنا پر برکت ہے کہ ایک زیارت شخص کو جنت کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ یا حضرت معصومہ، ہاتھ ہمارے خالی ہیں، بی بی زمانہ پورا شوب ہو گیا ہے، آپ جانتی ہیں۔ ہم آپ کے اس آخری کی طرف متوجہ ہیں کہ جس کی کائنات انتظار کر رہی ہے۔ یقیناً میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن مجھے لوگ یہی کہتے ہیں کہ میں آخری کا سرباز ہوں، آخری کے آنے کے لیے راستوں کو ہموار کر رہا ہوں۔ بی بی بہرحال یہ بھی آپ ہی سے درخواست ہے، جہاں اتنے سال اتنا کرم کیا، ایک کرم اور کر دیجئے کہ جب وہ صدا آئے کعبے کے ساتھ لگ کر کے آنا بقیت اللہ، یا حضرت معصومہ یہ کان اس قابل ہوں کہ ان صدا کو سن کر لبیک کہہ سکیں۔ ہاں عزاداران محترم، یہ تو ایک بہن تھی جو مدینہ سے اپنے بھائی کے لیے چلی تھی مگر پہنچ نہ پائی۔ ایک اور بہن بھی ہے کہ جو مدینہ سے بھائی کے ساتھ چلی ہے۔ یا حضرت معصومہ، آپ نے وہ نہیں دیکھا جو ایک اور بہن نے دیکھا؟ یقیناً آپ کا جنازہ بڑے شان و شوکت سے اٹھایا گیا، سارے شیعہ تھے، سارے اہل بیت کے ماننے والے تھے، اور کس طرح آپ کو جو ہے وہ یہاں پر دفنا دیا گیا۔ ہاں مگر وہ بہن بھی کیا کیا دیکھ رہی ہے۔ عزاداران محترم، ایام چل رہے ہیں نا، وہ بہن کہ جو بچپن سے اپنے بھائی کے ساتھ ہے، پہلا ستم اس نے کیا دیکھا کہ ہمارے گھر کے دروازے کو آگ لگا دی گئی ہے۔ وہ بہن بچپن سے یہ دیکھ رہی ہے کہ ماں پسلیوں کو ٹوٹے ہوئے ہاتھ رکھ کر دیوار کے سہاروں سے چلتی ہے۔ وہ بہن یہ دیکھتی رہی کہ رات کی تاریکی میں میری ماں کو غسل کفن دیا گیا۔ وہ بہن دیکھتی رہی کہ کوفہ ہے اور کوفہ میں ماہ رمضان کے اندر باپ کے ماتھے پر ایک زرد رومال ہے اور باپ بھی گریہ کر رہا ہے اور وہ بہن بھی گریہ کر رہی ہے۔ پھر اسی بہن نے دیکھا کہ مدینہ ہے، بھائی حسن کے جو ہے وہ جگر کے ٹکڑے تشت میں آ رہے ہیں۔ ارے ان مصیبتوں کو دیکھتی دیکھتی جب روز عاشورہ پہنچی ہے اور جب وداع کر رہی ہے اپنے بھائی سے، کس حالت میں کہ امام حسین علیہ السلام جگر میں علی اکبر کے داغ کو لیے ہوئے، خون علی اصغر کو اپنے ساتھ لیے ہوئے، قاسم کے ٹکڑوں کو سمیٹے ہوئے، اور حضرت عباس کے بازو کنارے دریا پر رکھے اس حالت میں اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہے۔ خدا کسی بہن کو اس طرح بھائی نہ دکھائے، لیکن جیسے ہی بھائی جدا ہوئے بہن کی آواز آئی، محلن محلن یا ابن زہرا۔ یا حضرت معصومہ، آپ نے یہ غربت نہیں دیکھی؟ امام رضا مشہد میں تھے، آپ یہاں پر تھی، آپ نے یہ غربت نہیں دیکھی۔ یقیناً امام رضا غریب الغرباء ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ جو غربت ہے کہ ماتھے پیشانی پر خون کے نشان، چند دن کا بھوکا پیاسا بھائی جا رہا ہے، اور یہ جو صدا نکلی ہے محلن محلن ابن زہرا۔ ارے زہرا کے لال آہستہ چلو۔ ہاں زیادہ
عزیزداران محترم کس طریقے سے امام رکے، کیا گفتگو ہوئی. ارے پھر اسی دن اسی چند لمحوں کے فاصلے کے ساتھ اپنی ماں کی آخری کمائی کو یہ بہن لٹا دیکھتی رہی. بس عزیزداران محترم آپ کا خدا پرسا قبول کرے، ثواب مرحومین کی انوار کو، ان کی ارواح کو، ان کی قبروں کو پہنچے. لیکن بہن کے لیے کتنا سخت تھا جب 11 محرم کو مقتل کے پاس سے گزارا گیا. ارے مقتل کسے کہتے ہیں؟ ارے وہیں جہاں پر یہ سر بریدہ لاشیں پڑے ہوئے ہیں، یا یوں کہوں کہ گلشن زہرا اجڑا ہوا ہے. حالت کیسی ہے؟ استاد فاطمی نیا فرماتے ہیں کہ جب پاس سے گزارا گیا، چوتھے امام نے جب اپنے بابا کے بدن کی حالت دیکھی تو فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے روح پرواز کرتی بی بی زینب نے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا. ارے حالت بدن کی ایسی ہے، بعض مقتل میں بیان ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی بچی اپنی پھپھی کے کنارے پر صرف ایک سوال پوچھتی ہے. وہ بچی کے جو باپ کے سینے سے واقف ہے، وہ بچی جو باپ کے سینے پر سوتی ہے، بس ایک سوال کرتی ہے، پھپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. حاضرین مجلس محفل جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پروردگار ان سب کی شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما. بہت سارے لوگ مریض ہیں، یقیناً آپ کے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے التماس سے دعا کی. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی والدہ کا 2-3 دن بعد جو ہے وہ کینسر کا آپریشن ہے. پروردگار ان کو اور تمام مریضوں کو کہ جو بہرحال اس وبا کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے مریض ہیں، ان سب کو بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما. جو بسر روزگار ہیں رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما. مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جہاں اپنی کامیابی کی جنگیں لڑے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما. دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل ہیں تو پروردگار انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچا. علماء کرام، مراجع کرام اور جو بھی دین کی خدمت کر رہا ہے، پروردگار انہیں طول عمر اور سلامتی عطا فرما. پروردگار ہم خطاکار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے. آج کی شب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. ہمارے مرحومین کی قبروں کو ہمارے اور اس ذکروں سے کہ جو بہرحال اگر کسی قابل ہیں تو ان سے منور فرما. پروردگار ہمارے مرحومین کی اور ہماری بھی قیامت میں اہل بیت کی در سے شفاعت نصیب فرما. پروردگار ہمیں حج، عمرہ اور زیارات کی، اور جو مومنین آنا چاہتے ہیں یہاں پر باقی جگہوں پر زیارت پہ، ان سب کو جلد سے جلد زیارات کی توفیق عطا فرما. آخر میں ایک اور دفعہ سورہ فاتحہ کی التماس ہے. محمد مہدی، سلطانہ مہدی، شبیر حسن اور ہاشمیہ خاتون اور تمام مرحومین مومنین مومنات، علماء کرام، مراجع کرام جتنے بھی ہیں ان سب کو شامل رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت فی الآخرہ. صلوات بیت محمد و آل محمد.